نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے سورۃ التکاثر تک مع تجوید پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ القارعہ اور سورۃ العادیات، یہ دو سورہ کمپلیٹ کریں گے مع تجوید انشاءاللہ۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ القارعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت دیکھیے، القارعہ۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ پر حرکت ہے، لام پر جزم ہے، تو حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور لام پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ قاف پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھا جائے گا۔ را پر زیر کی حرکت ہے تو را کو باریک پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے۔ عین پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ گول تا پر حرکت ہے، اس کو بھی جلد پڑھیں گے۔ القارعۃ، اب اس کو وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا القارعہ، القارعہ۔ یہاں پر یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ فلو میں ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، القاریہ پڑھ دیتے ہیں، تو یا جیسی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ اس آیت کے اندر آپ کو یا نظر نہیں آئے گا، یہاں پر عین ہے تو ہم عین کی آواز کو حلق سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے، القاریہ۔ اب دوسری آیت دیکھتے ہیں، ملقاریہ۔ میم پر حرکت ہے، آگے حروف قمری کا قاعدہ ہے، قاف آیا ہے اس میں سے، تو اس لیے الف لام میں سے لام کے جزم کو میم کی حرکت سے ملا کر پڑھیں گے، ملقاریہ۔ باقی تمام قواعد القاریہ کے جیسے ہی ہیں یہاں پر بھی، ملقاریہ، ملقاریہ۔ تیسری آیت ہے، وما ادراک ملقاریہ۔ واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پر الف مدہ کے بعد دوسرے کلیمے میں حمزہ آیا ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس لیے ہم میم کے الف مدہ کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، وما ادراک۔ حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، دال پر جزم ہے، حمزہ کو دال سے ملا کر پڑھیں گے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، اد، اد۔ را پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، کاف پر حرکت جلد پڑھیں گے، وما ادراک، وما ادراک ملقاریہ۔ سیم آیت نمبر 2 کی طرح ملقاریہ کو پڑھا جائے گا، وما ادراک ملقاریہ۔ چوتھی آیت ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یا پر واولین ہے تو اس کو معروف پڑھتے ہوئے جلد پڑھیں گے، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، یوما، یوما۔ یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، کاف پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، یکونو۔ آگے حروف شمسی کا قاعدہ ہے یہاں پر، تو حروف شمسی میں سے نون آیا ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا، اور یکونو کے نون کی حرکت کو الناسو کے نون کی تشدید کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یکونن۔ نون مشدد ہے اور اس پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یکون الناس۔ سین پر حرکت جلد پڑھیں گے۔ آگے کالفراش المبثوث، تو یہاں پر کاف کی حرکت کو لام کے جزم کے ساتھ ملایا جائے گا، کل۔ فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، اور را پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، کالفراشل۔ شین پر حرکت جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر را کو پر پڑھا جائے گا، کالفراشل۔ شین کی حرکت کو حروف قمری میں سے المبثوث میں میم آنے کی وجہ سے لام کے جزم کے ساتھ ملایا جائے گا، کالفراشل۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر جزم ہے، میم کو با سے ملائیں گے اور با پر قلقلہ کیا جاتا ہے، سا پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، آگے سا پر حرکت ہے تو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے، اور یہاں پر ہمیں دھیان دینے کی بات ہے کہ کالفراشی، اس میں شین کی آواز کو اچھے سے ظاہر کریں گے، اور مبثوثی، سا کو نرمی سے ادا کریں گے۔ تو اس کو پوری آیت کو ہم مع تجوید پڑھتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ 5th آیت ہے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش،
واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، کاف پر واو مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، چھوٹی کاف ہے تو حلق سے ادا نہیں کریں گے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، وَتَكُونُ۔ آگے الجبالو میں حروف قمری کا قاعدہ ہے تو نون کے پیش کو لام کے جزم کے ساتھ ملائیں گے، وَتَكُونُ۔ جیم پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ یہاں پر کاف پر حرکت ہے، لام پر جزم ہے تو کاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، عین پر زیر کی حرکت ہے اور آگے ہا پر جزم ہے تو عین کو ہا سے ملا کر پڑھیں گے اور ہا پر قلقلہ نہیں کریں گے، کَالْعِهْ۔ نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، آگے حروف قمری میں سے المنفوش میں میم آیا ہے اس لیے لام کے جزم کو نون کی حرکت سے ملائیں گے، کَالْعِهْنِ۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے یعنی نون ساکن ہے تو میم کو نون سے ملا کر پڑھا جائے گا، لیکن نون ساکن کے بعد فا آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اخفا کا قاعدہ ہوگا، کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ فا پر واو مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور شین پر حرکت ہے تو اس کو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے، اور یہاں پر بھی بڑا شین ہے اس کو اچھے سے ظاہر کر کے پڑھیں گے، کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ ایک الف کے برابر غنہ کیا جائے گا اخفا کے ساتھ، کَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ تو اس آیت کو مع تجوید پڑھتے ہیں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اگلی آیت ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر تشدید ہے تو حمزہ کو میم سے ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور میم مشدد کو غنہ کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، اور یہاں پر میم پر الف مدہ ہے تو اسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، فَأَمَّا۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے میم کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد سا آیا ہے تو یہاں بھی حروف اخفا میں سے سا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ۔ سا پر حرکت جلد پڑھیں گے، قاف پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، تا پر جزم ہے لام کو تا سے ملائیں گے، تا پر قلقلہ نہیں کرتے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، واو پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، موا۔ زا پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے تو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے، موازینہ، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازینہ۔ اگلی آیت ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر بھی حرکت ہے، واو پر بھی حرکت ہے، فہوا۔ فا پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، فی۔ عین پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، شین پر حرکت ہے جلد پڑھیں گے اور تا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد را آیا ہے تو ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا تو ہم بلا غنہ کے ادغام کریں گے، کیونکہ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد را یا لام میں سے دونوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم ادغام بلا غنہ کرتے ہیں، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ را پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھا جائے گا، بعد پر زیر کی حرکت اس کو بھی پر پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے، یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، تا پر تنوین ہے، گول تا پر تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے ہا ساکن میں بدل جائے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اگلی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ یہاں پر دیکھیے واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر الف مدہ ہے اور میم پر تشدید ہے تو غنہ کے ساتھ 2 حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا، وَأَمَّا۔ میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر جزم ہے تو میم کو نون سے ملائیں گے، من۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد خا آیا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، من خفت۔ خا پر حرکت جلد پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، فا پر تشدید ہے تو خا کو فا سے ملا کر سختی سے پڑھیں گے، خفت۔ فا پر زبر کی حرکت ہے اور تا پر جزم ہے تو فا کو تا سے ملا کر پڑھیں گے اور تا پر قلقلہ نہیں کریں گے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ سیم آیت نمبر 6 کی طرح موازینہ پڑھا جائے گا۔ تو اس میں آپ کو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 8 میں دونوں میں دھیان دینے کی ضرورت ہے
کیونکہ آیت نمبر 6 میں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وہاں پر من ثقلت پڑھا جائے گا، کیونکہ وہاں نون ساکن کے بعد سا ہے تو وہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. لیکن آیت نمبر 8 میں وَأَمَّا مَن خَفَّتْ یہاں پر نون ساکن کے بعد خا آیا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، اس لیے آپ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو آیت نمبر 6 میں من میں اخفا ہوگا اور آیت نمبر 8 میں من میں اظہار ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ امید ہے آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا. اگلی آیت ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر بھی حرکت ہے، میم پر تشدید ہے، حمزہ کو میم سے ملائیں گے اور میم مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر الٹا پیش ہے تو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. فَأُمُّهُ ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. واؤ پر حرکت جلد پڑھیں گے، یا پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے. آگے گول تا پر تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے ہائی ساکنہ میں بدل جائے گی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ یہاں پر ہا جو ہے وہ حلق سے ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ چھوٹی ہا ہے، اس کو نارمل پڑھیں گے ہاویہ. اور وقف کرتے ہوئے جب ہم نے ہا ساکن میں بدلا ہے تو لاسٹ میں ہمیں ہا ساکن کی آواز آنی چاہیے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ واؤ پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم پر الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو مد منفصل ہوگا، اس لیے میم کو 4 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ یہاں پر حمزہ پر حرکت دال پر جزم ہے تو حمزہ کو دال سے ملا کر قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. را پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے. کاف پر حرکت جلد پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ ما ہیہ میم پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے. ہا اور یا پر حرکت جلد پڑھیں گے، آگے ہا ساکن ہے تو اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ اس کی لاسٹ آیت ہے نَارٌ حَامِيَةٌ نون پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. را پر تنوین ہے اور پیش کی تنوین ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا اور تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے ہا آیا ہے تو اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ پڑھا جائے گا. نَارٌ نَارٌ حَامِيَةٌ ہا پر الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچیں گے. میم پر حرکت ہے، یا پر بھی حرکت ہے، گول تا کو وقف کرتے ہوئے ہا ساکن میں بدل دیں گے. نَارٌ حَامِيَةٌ یہاں پر حامیہ میں شروع میں ہا بڑی ہے تو اس لیے حلق سے ادا کریں گے اور لاسٹ میں ہا ساکن کی آواز کو ہم حلق سے ادا نہیں کرتے. نَارٌ حَامِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ تو چلیے مع تجوید اس پوری سورہ کو ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کے بعد دوسری سورہ دیکھتے ہیں، سورۃ العادیات. تو اس کی پہلی آیت ہے والعادیات ضبحا واؤ پر حرکت ہے، جلد پڑھیں گے. لام پر جزم ہے تو واؤ کو لام سے ملائیں گے اور یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ ہے. عین پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. دال پر حرکت جلد پڑھیں گے. یا پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچیں گے. تا پر حرکت جلد پڑھیں گے. والعادیات ضاد پر حرکت ہے، پر پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے. با پر جزم ہے تو ضاد کو با سے ملا کر پڑھیں گے. ضب ہا پر تنوین ہے 2 زبر کی تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر ہٹ جاتا ہے اور ایک زبر اور الف مدہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا. دوسری آیت ہے فالموریات قدحا فا پر حرکت جلد پڑھیں گے. لام پر جزم ہے، فا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں بھی حروف قمری میں سے میم آیا ہے اس لیے لام کو پڑھا جائے گا. میم پر واو مدہ ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. را پر زیر کی حرکت اس لیے باریک پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے. یا پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. تا پر حرکت جلد پڑھیں گے. فالموریات قدحا
قاف پر حرکت ہے جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، دال پر قلقلہ کریں گے جزم ہونے کی وجہ سے اور قاف سے ملائیں گے، ہا پر بھی وقف کرتے ہوئے ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر کے ساتھ الف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا۔ تیسری آیت ہے فالمغیرات صبحا، فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر جزم، فا کو لام سے ملائیں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے۔ فل، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، غین پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، مغی اور غین کو پر پڑھیں گے، را پر کھڑا زبر ہے 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھا جائے گا، تا پر حرکت جلد پڑھیں گے، صاد پر حرکت جلد پڑھیں گے، با پر جزم ہے، صاد کو با سے ملا کر قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہا پر 2 زبر کی تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر ہٹ جائے گا اور الف مدہ کے جیسے پڑھا جائے گا۔ فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا۔ تو یہاں بہت امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے کی ہے، آیت نمبر 2 میں فالموریاتی، میم پر واو مدہ ہے اور را پر زیر کی حرکت ہے، فالموریاتی، اس لیے میم کو کھینچا جائے گا، را کو نہیں کھینچتے، جبکہ آیت نمبر 3 میں فالمغیراتی، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے اور غین پر یا مدہ ہے تو اس کو 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، فالموریات قدحا، اس کو پڑھتے ہوئے اسی کی جیسی رائمنگ کر کے فالمغیراتی بول دیتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، فالمغیراتی، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے اور غین کو کھینچیں گے، فالمغیرات صبحا۔ آگے 4 آیت ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر بھی حرکت ہے، سا پر بھی حرکت ہے، را پر جزم ہے تو سا کو را سے ملا کر را ساکن کو پر پڑھیں گے، فَأَثَرْ، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، فَأَثَرْنَ، با پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر کھڑی زیر ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، بِهِ، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، قاف پر جزم ہے، نون کو قاف سے ملا کر قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور عین پر 2 زبر کی تنوین ہے تو اس کو بھی ہم وقف کرتے ہوئے ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہاں پر دیکھیں فا پر حرکت جلد پڑھیں گے، واو پر بھی حرکت ہے، سین پر بھی حرکت ہے، طا پر جزم ہے، سین کو طا سے ملا کر قلقلہ سے پڑھیں گے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، فَوَسَطْنَ، فَوَسَطْنَ، با پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر کھڑی زیر ہے 2 حرکات کھینچیں گے، بِهِ جمعا، یہاں پر بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ جمعا میں میم پر جزم ہے تو میم ساکن کو قلقلہ نہیں کیا جاتا، جمعا ایسے پڑھیں گے، جمعا۔ آگے ہے ان الانسان لربہ لکنود، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر تشدید حمزہ کو نون سے ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون پر حرکت ہے تو اس کو جلد پڑھیں گے، ان۔ آگے الانسان میں حروف قمری کا قاعدہ ہے تو نون کے زبر کو لام کے جزم سے ملائیں گے، ان الانسان، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد سین ہے جو حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، انسان، سین پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، نون پر حرکت جلد پڑھیں گے، ان الانسان، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، را پر حرکت ہے زبر کی تو اس کو جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، با پر تشدید ہے، را کو با سے ملائیں گے، با پر زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر کھڑی زیر ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، ان الانسان لربہ، لربہ لکنود، لام پر حرکت کاف پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر واو مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، دال پر تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے جزم دے دیں گے اور دال پر جزم جب ہوتا ہے تو اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لکنود، ان الانسان لربہ لکنود۔ اگلی آیت ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر تشدید ہے تو غنہ کے ساتھ جلد پڑھیں گے، حرکت ہے جلد پڑھیں گے اس لیے، ہا پر الٹا پیش ہے تو 2 حرکات کھینچیں گے، وَإِنَّهُ، عین پر حرکت جلد پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، عَلَى، ذال پر کھڑا زبر ہے 2 حرکات کھینچ کر نرمی سے پڑھیں گے، ذا، لام پر زیر کی حرکت ہے، کاف پر بھی حرکت ہے جلد پڑھیں گے، ذالک، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، شین پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور دال کی تنوین کو جزم دے کر وقف کر دیں گے تو قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لشہید، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اگلی آیت ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ سیم آیت نمبر 7 کی طرح قواعد ہوں گے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا کو حلق سے ادا کرتے ہوئے جلد پڑھیں گے، با پر تشدید ہے تو ہا کو با سے ملائیں گے اور با کو سختی سے جلد پڑھیں گے، لِحُبِّ۔
آگے الخیری، اس میں حروف قمری کا قاعدہ ہے تو با کے زیر کو لام کے جزم کے ساتھ ملائیں گے، اور خا پر یا لین ہے تو معروف پڑھتے ہوئے پر پڑھیں گے، لحب الخیری، را پر زیر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے، لحب الخیری لشدید، لام پر شین پر حرکت جلد پڑھیں گے، دال پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، اور دال کی تنوین کو جزم دے کر وقف کرتے ہوئے قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لشدید لشدید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ نیکسٹ آیت ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، حمزہ پر حرکت فا پر بھی حرکت، لام پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، افلا یعلم، یا پر حرکت ہے عین پر جزم ہے تو یا کو عین سے ملائیں گے، حلق سے ادا کریں گے، لیکن عین ساکن پر قلقلہ نہیں کریں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم کو بھی جلد پڑھیں گے، یعلم اذا بعثر، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، زال پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، اذا، با پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے، عین پر جزم ہے، با کو عین سے ملا کر بنا قلقلہ کے حلق سے ادا کریں گے، سا پر زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے، را پر زبر کی حرکت ہے جلد پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اذا بعثر، میم پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، ما، فا پر یا مدہ ہے لیکن اس کے بعد حروف قمری میں سے القبوری میں قاف آیا ہے، اس لیے فا کے زیر کو لام کے جزم کے ساتھ ملائیں گے، فی القبوری، قاف پر پیش کی حرکتیں جلد پڑھیں گے اور پر پڑھتے ہیں، با پر واو مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، را پر زیر کی حرکت ہے تو جزم دے کر وقف کر دیں گے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اور را ساکن کو یہاں پر ہم پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے با پر واو مد آیا ہے پیش کے ساتھ، تو اس لیے را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ اگلی آیت ہے وحصل ما في الصدور، واو پر حرکت جلد پڑھیں گے، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے، صاد پر تشدید ہا کو صاد سے ملائیں گے اور صاد کو پر پڑھیں گے، سخت پڑھیں گے، لام پر حرکت جلد پڑھیں گے، وحصل وحصل، میم پر الف مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، فا کے زیر کو صاد کی تشدید کے ساتھ ملائیں گے، فی الصدور، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے، صاد پر پیش کی حرکت جلد پڑھیں گے، دال پر واو مدہ ہے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے اور را پر زیر ہے تو اس کو بھی جزم دے کر وقف کر دیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہاں پر بھی را ساکن کو لاسٹ میں پر پڑھا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ لاسٹ آیت ہے اس کی إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، حمزہ پر حرکت جلد پڑھیں گے، نون پر تشدید ہے، حمزہ کو نون سے ملا کر جلد پڑھیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ان را پر حرکت زبر کی تو اس کو جلد پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، با پر تشدید اور را کو با سے ملائیں گے، با کو سختی سے پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے، ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، آگے میم ساکن ہے، ہا کو میم ساکن سے ملائیں گے، ربہم۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، تو میم ساکن کی آواز کو چھپا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، ان ربہم بہم، غنہ اور اخفاء کیا جائے گا، یعنی غنہ میں 1 الف کے برابر یہاں پر ناک میں آواز کو ہولڈ کر کے رکھا جائے گا، با پر حرکت ہا پر حرکت جلد پڑھیں گے، میم سے ملا دیں گے، میم ساکن سے، بہم، بہم کے میم ساکن کے بعد یا ہے جو کہ اظہار کے لیے یہاں پر استعمال ہوگا، یعنی میم ساکن کے بعد جب یا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا میم ساکن کا، تو اس میں بہم پڑھا جائے گا، ظاہر کر کے پڑھیں گے میم ساکن کو، پیچھے کے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا اور بہم کے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یا پر واولین ہے تو معروف پڑھیں گے اور جلد پڑھیں گے، میم پر حرکت جلد پڑھیں گے، حمزہ پر زیر کی حرکت جلد پڑھیں گے، زال پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آیا ہے تو یہاں بھی ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا، اور لام پر جب لام سے ملائیں گے تو یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، یومئذ لخبیر، لام پر حرکت خا پر بھی حرکت جلد پڑھیں گے، خا کو پر پڑھیں گے، با پر یا مدہ ہے 2 حرکات کھینچیں گے، را پر تنوین ہے تو وقف کرتے ہوئے جزم میں بدل دیں گے اور یہاں پر را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں را ساکن سے پہلے با پر یا مدہ کی وجہ سے زیر ہے تو اس لیے را ساکن کو پر نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو یہاں پر آپ کو ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس میں میم ساکن کے دونوں قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اچھے سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس سورہ کو اب ہم مع تجوید پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا،
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تو اسٹوڈنٹس ان دو سورہ کو آپ اچھے سے مع تجوید یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔